میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کرتا ہوں، قرآن مجید نے نا ایک مقام پہ مذاق کو، ایک مزاح ہوتا ہے خوش طبی، وہ نہیں، مذاق اڑانا، قرآن پاک نے نا مذاق کو ایک جگہ پہ جاہلوں کا طریقہ بھی قرار دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو اور ایک ٹکڑا مقتول کو مارو، زندہ ہو کے خود بتا دے گا مجھے کس بندے نے قتل کیا۔ تو کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ مذاق کرنا تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا، اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا، آپ نے کہہ دیا کہ ہم آزاد لوگ ہیں، جو مرضی کریں گے، جو مرضی کہیں گے، جو ہمارا دل میں آئے گا کریں گے، تو پھر تو لوگ آپ کا وہ حشر کریں گے کہ آپ سے برداشت ہی نہیں ہوگا۔ جس کا لوگ مذاق بنا لیتے ہیں اور جو مذاق بن جاتا ہے پھر اسے کچھ جینے دیتا ہے۔ آپ حیا کی چادر میں چھپیں گے تو بچیں گے، اگر آپ نے اپنا مذاق بنوا لیا یہ کہہ کے کہ میں نے مرضی کرنی ہے، پھر یاد رکھنا چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی، پھر تکلیف میں آ جائیں گے، پھر بہت بڑی اذیت کا شکار ہو جائیں گے۔ شرم و حیا، عرب کے اندر جو کنواری لڑکیاں تھیں ان میں بڑی حیا ہوتی تھی۔ الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے پنجاب کی، میرے پاکستان کی بیٹیاں بھی 20 دفعہ ان کا ابا کہے تیری شادی کرنی ہے تو وہ آنکھ نہیں اٹھا پاتی آج بھی۔ یہ تو وہ چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ہائی کلاس ہو گئے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ روشن خیال ہو گئے ہیں کہ روغن خیال ہو گئے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ ورنہ ہماری بیٹیاں آج بھی جب ان سے ان کا باپ، ان کی ماں بات کرتی ہے تیری شادی کی، تو وہ تو شرم کے ساتھ پچھلے سے پچھلے کمرے میں چھپتی ہیں۔ یہ اللہ نے فضل کیا ہوا ہے اس ملت پر۔ تو عرب کی لڑکی بڑی حیا والی ہوتی تھی، اس سے کوئی بات کرنی پڑتی تھی تو 20 دفعہ بات کی جاتی، پھر بھی وہ عورت چھپتی پھرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والے۔ قاضی اعجاز مالکی نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، دیگر بزرگ جو سیرت نگار گزرے انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 100 مردوں سے زیادہ طاقت تھی، 100 مردوں سے زیادہ طاقت۔ اب جو بات کہنے لگا ہوں، جو نتیجہ دینے لگا ہوں، اس پر خاص توجہ آپ فرمائیں گے۔ ذرا فکری طور پر، نظریاتی طور پر ایک چیز کو سمجھیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جوان لڑکا ہے جی جو مرضی کرے، عمر ہے جی۔ آپ ذرا بات پر غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہے اور حیا کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ہے۔ ذرا اس بات کا تقابلی جائزہ کیجئے گا کہ طاقت 100 مرد سے زیادہ ہے لیکن حیا کنواری لڑکی سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس ٹہنی کو پھل زیادہ لگ جاتے ہیں وہ جھکا کرتی تو حیا تو حسن ہے، حیا تو آپ کو پاک صاف کرے گا، حیا تو آپ کو نرالا کرے گا، انوکھا کرے گا۔ وہ ہمارے ایک دانشور ہے، انہوں نے مضمون لکھا، کئی باتیں بڑی پسند آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ، ان کو بھی کسی نے نا مس گائیڈ کر دیا تھا، حالانکہ اچھی خاتون ہے، کسی نے مس گائیڈ کر دیا، تو وہ بھی سماجی اور ویلفیئر اور یہ خواتین کو شوق ہوتا نا بننے کا، تو وہ بھی سماج کے اندر اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آ گئی۔ تو کئی ایک دن جانا تھا تو بڑی بن سنور کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو میں گاڑی میں، عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو، تو کئی دفعہ بعد مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو زبردستی کراتی ہیں نا جی۔ تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے، تو وہ کراتی بھی ہیں۔ 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے، واقعے کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ جنگ کے موقع پر 2 لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات، بے شک اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کر لیں، گنجائش ہے، اجازت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی بن سنور کے، تو وہ تقاضا کرنے لگی کہ میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں کرائی۔ تو وہ سیانا بندہ تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائے۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ بیچاری مس گائیڈ ہو گئی ہے، دل کی بڑی اچھی ہے، سیانی ہے، لیکن اس کو نا کچھ خواتین نے، کچھ لوگوں نے مل کے اس کو ذہن غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو، باہر جاؤ، کام کرو، فلاں کرو، اپنی مرضی سے جیو۔ تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہیں جانے کے لیے، تو مجھ سے کہنے لگی کہ
نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی, آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں. تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں. تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا, خلوص کے ساتھ. میں نے کہا میں تو روز گھر ہوتا ہوں, روز شام کو گھر ہوتا ہوں, اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیری تعریف کرتا, لیکن آج تو باہر جانے کے لیے تیار ہوئی, تو پھر ان سے تعریف کی امید رکھ جن کے لیے تو نے تیاری کی ہے. میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں. کہتے وہ میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی رو پڑی اور کہنے لگی آپ گاڑی روک دیں, مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا, میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب کریم نے میرا شوہر بنایا ہے اور میرے لیے منتخب کیا ہے میرے ماں باپ کو. میں واپس لوٹتی ہوں. یہ ایک پہلو ہے سلگتا ہوا, اس کو سمجھا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے, کواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیا فرمایا کرتے تھے. جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا, اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے. تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک, تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو وہ نظر نہیں آتی تھی, چونکہ پردہ رہتا تھا, ایک لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا. تو جب بچے, سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی, تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دفعہ اپنی تہمت اتار دیتے نیچے سے, اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو 3-4 طے کر کے نا تہمت کی کندھے پہ رکھ لیتے, جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سے, ابھی اللہ نے نبوت بھی نہیں فرمایا تھا, بھتیجے آپ بھی تہمت اتاریے, یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, اور اس کو کندھے پہ رکھ لیجیے, آپ اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی, اور پھر جلدی سے حضور کی تہمت کو نکال کے نا, حالانکہ لمبا کرتا پہنا ہوا ہے, تو وہ جیسے ہی ان کے کندھے پہ رکھا اینٹیں رکھنے کے لیے, تو سرکار تو زمین پہ گر گئے, بے ہوش ہو گئے, آنکھیں آسمان کی طرف, اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری آزاری آزاری, میرا تہمت دے دو, میرا تہمت دے دو. کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے, حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و حیا کا, اس کی وجہ سے ہو. ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں, دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے. تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے, آنکھیں میرا تہمت دے دو, میرا تہمت دے دو. تو جلدی سے انہوں نے تہمت دیا تو حضور نے باندھ لیا. پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی, یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے, قبول نہیں فرماتے, تکلیف شروع ہو جاتی. لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں, گرمی آتی ہیں تو شارٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں, ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ والا لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اماں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے, بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے. آپ کی گفتگو میں شرم و حیا ہو, آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی ہیں, عثمان غنی سب سے زیادہ حیا کرنے والے. آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی, میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا, اور جب سے حضور کے دست مبارک میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا. حیا تھی. آپ باتھ روم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں سمیت کرتے تھے. کسی نے کہا حضرت جی واش روم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے؟ آپ فرمانے لگے باہر بندوں سے حیا کرتا ہوں, اندر جاتا ہوں تو رب سے حیا آنی شروع ہو جاتی, وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا میرے عزیز, کہ شرم والا مزاج, گفتگو بھی شرم والی, آنکھیں بھی شرم والی, لباس بھی شرم والا, دوستی یاری بھی شرم والی, بہت ساری ایسی باتیں. دیکھیں نا آپ ذرا, میں نے کہا کہ باتوں کو سن کے گزر نہ جایا کریں, اس کی گہرائی پر غور کریں. حضور علم کا سمندر ہے, سرکار سے زیادہ علم دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے, اور صحابہ کو موقع ملا ہوا ہے اس سمندر سے فیض لینے کا. لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں 14 دن گزر جاتے, حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا پر میں شرم کے مارے نہیں پوچھ پاتا تھا.
14 दिन बुखारी शरीफ में मौजूद है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा से कि वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते, और वो दरख्त इस तरह है जिस तरह मोमिन होता है, वो दरख्त मेरे मोमिन की तरह बताओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते मुझे पता था कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन चूंकि अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हैं, उमर फारूक भी बैठे हैं, मौला अली भी बैठे हैं, उस्मान गनी भी बैठे हैं, इतने इतने जय्यद लोग बैठे हैं, तो मुझे हया आती थी कि मैं क्यों जवाब दूं। कहते सरकार ने कई दफा पूछा, लोगों ने कई और दरख्त बताए, पर फरमाया तुम्हारा जवाब दुरुस्त नहीं है। आप हया के इस पहलू पर गौर करें कि सवाल का जवाब आता है, सवाल का जवाब, यानी मुझे सवाल का जवाब आता और फिर मैं दूं ना, मुझे बदअज़मी ना हो जाएगी। ये कैसे मुमकिन है कि मेरी रात गुजर जाए, मुझे पता भी था और मैंने बताया नहीं। बहुत सारे लोग आके बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारी बातें वो समझाते हैं, तो हम गौर से उनका चेहरा देखने लग जाते हैं, कहते हैं यार इसका तो दावा था कि मैं समझ नहीं आता हूँ, तो ये तो हमें समझा रहा है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझने को तैयार है। लेकिन मेरे अजीज पता भी है जवाब का, इल्म भी है, लेकिन फरमाते हैं मेरी हया ने मुझे इजाजत न दी कि मैं जवाब दूं। आप फरमाते हैं फिर हुजूर से सहाबा ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह आप ही बता दें वो दरख्त कौन सा है, तो हुजूर ने फरमाया भाई वो खजूर का दरख्त है। तो आप फरमाते मैं दिल ही दिल में कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जवाब दुरुस्त है, हालांकि मैंने जवाब दिया ही नहीं। तो लफ्ज़ों में हया, जुमलों में हया, आंखों में हया, उठने में हया, बैठने में हया, चलने में हया एक खूबसूरत हुस्न है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तू बेहया हो जाए ना, फिर तू आज़ाद है, फिर तू जो मर्जी का, फिर तू जो। इसलिए बुजुर्ग जब किसी को बेहया कहते थे ना, अल्लाह अकबर, और जब किसी को कहते थे ना ये बेहया है, तो लोग समझते थे कि हल्की सी बात कर दी है, लेकिन उनका मानना ये होता था कि बस भाई अब इसके साथ कोई कलाम करने की ज़रूरत है, इसको अब इस्लाह की ज़रूरत नहीं, ये बेहया है। क्या माना कि अब ये जो इसके दिल में आएगा वो करेगा, जो इसकी तबीयत चाहेगी वो करेगा, अब ये किसी पहलू भी काबू आने को तैयार बेहया हो गया। बेहयाई बहुत बड़ा ऐब है। और जो लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए, हमारा अपना जिस्म है तो हमारी अपनी मर्जी चलेगी। एक वज़ीर साहब हैं, पता नहीं मैं उनको जानता तो नहीं, उन्होंने सेनेट में तकरीर की है, मैंने उनकी बात सुनी है। उसने कहा नहीं नहीं भाई, जिस्म रब का है तो मर्जी भी तो रब करीम की चलेगी, और मर्जी भी, ये मर्जी भी अल्लाह की। ये मुझे थोड़ा सा मसला है जिस्म पर, कभी कभी मुझे कसरत सफ़र से एलर्जी हो जाती है। मेरे साथ लोग ना दिल से प्यार करते हैं, शायद ही कोई अच्छा डॉक्टर हो जिस तक मेरे संगी मुझे लेके ना गए हो, पर जिस्म अल्लाह का है ना, मर्जी भी जब वो चाहेगा सेहत देगा। क्यों कच्चे कामों में लोग पड़ गए, क्यों गलत लोग सोच में पड़ जाते हैं, ये उसी का है। और जब वो चाहेगा, आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें कि जो अपनी मर्जी चौकों चौराहों में कर रहे होते हैं ना, जो मर्जी गंदमंद, वो जानवर होते हैं, वो जानवर होते हैं जो ना चौक देखते हैं, ना गली देखते हैं, ना उन्हें पता होता है कि जगह कौन सी है। वो इंसान, मैंने कह दिया जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो जानवर होते हैं। और जो कुछ इंसान होते हैं ना, उनके अंदर कुछ ना कुछ फिर शर्म हया भी होती है। वो चौकों चौराहों में वो हरकतें और वो काम नहीं करते जो जानवर करते हैं। उनके लिए बड़े पर्दे होते हैं, उनके लिए बड़ी बातें होती है, उनके लिए बड़ा कुछ होता है। जो बिल्कुल आज़ाद हो जाए, कोई पता ना हो किस वक़्त क्या कहना है, क्या करना है, तो फिर वो दायरा इंसानियत से खारिज हो जाता है। हम आपको क्या दावत दें, आप तो वो बातें कर रहे हैं जो इस्लाम का इंसानियत के हक़ में भी ठीक नहीं। आप तो वो वाली बातें कर रहे हैं जिनका इंसानियत भी तकाजा नहीं करती कि ये बातें होनी चाहिए। लेकिन एक बात, मैं तो जज्बाती नहीं होता, मैं बड़े गौर से चीज़ों को देखता हूँ, सुनता हूँ। और ना मैं उन मौसमी मेंढकों की, वो मुझे राहत साहब कहने लगे जी बड़े बड़े मौलवी एक बंदे के साथ बैठे हुए होते थे और वो रोज़े में बड़े बड़े दरस देता था, तो वो भी फलानी फलानी हरकतें कर रहा है। तो मैंने कहा हमने तो पुराना कहा था कि मौसमी मेंढक है, तो पुराने कह रहे हैं कि अदाकार है, तो वो जहाँ कास्ट करेंगे वहाँ वो अदाकारी करेगा। आप किसी मजहबी जगह कर लें तो वहाँ कर लेगा, कहीं और जगह करेंगे तो हम तो पुराना कह रहे हैं। तो किसी को कभी समझ आती है तो किसी को कभी और जगह जाके समझ आती है। हम इन लोगों से परेशान नहीं होते, क्यों? सुन ले, कोई मायूसी नहीं, इनके अंदर जितना जोर है वो लगाएं। ये मुल्क बना है रसूलुल्लाह के नाम पे, ये अल्लाह ने तोहफा दिया है,
उम्मत मुस्लिमा को। ये नबी पाक के नाम पे बना है, तो यहाँ झंडा भी वही वाला बुलंद होना है जो मदीने वाले रसूल का झंडा है, और यहाँ वही काम चलेगा जो नबी पाक ने बयान फरमाया। तो इस तरह कई लोग आते हैं, वो शोर शार करते हैं, चले जाते हैं। इतने ना परेशान हुआ करें, बहुत सारे लोग तो बेचारे इस काबिल भी नहीं है कि उनका नाम लिया जाए। मतलब इतना हम उनको अहमियत दे दें, उनका जिक्र करें, उनका नाम लें, उनकी बात करें, वो बेचारे इस काबिल ही नहीं है, मतलब स्टेटस ही नहीं है हमारा। इतने फारग है हम कि अब जो बंदा आएगा कहानी छेड़ेगा तो हम छेड़ जाएंगे। और भाई अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला, लोगों ने बड़ा शोर किया और बड़े जमाने से दुनिया शोर कर रही है, पर अल्लाह के घर मस्जिदें भरी हुई हैं, मस्जिदें भरी हुई हैं। हमारी बेटियां पर्दे करती हैं, पर्दे को पसंद करती हैं, वो हिजाब में रहती हैं, वो समझती हैं कि हमारा असल हुस्न क्या है। तो ये प्रोपेगेंडा पुराना चला आ रहा है, इसका अल्लाह के फजल से उम्मत मुस्लिमा पे न कभी असर हुआ है और न कभी होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें हक पर इस्तकामत अता फरमाए।